الیکشن کمیشن پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا فوری طور پر اعلان کرے، لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن کرانے کا پابند ہے۔ جسٹس جواد حسن نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ واضح نہیں کہ اسمبلی تحلیل پر انتخابات کی تاریخ کس نے دینی ہے۔ الیکشن کمیشن گورنر سے مشاورت کرے اور شیڈول جاری کرے۔ تحریک انصاف کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ آج نیوز کے ساتھ بات چیت میں فواد چودھری نے کہا، عدالت کے حکم پر الیکشن کمیشن پیر کو الیکشن شیڈول جاری کرنے کا پابند ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں، قوم فوری انتخاب چاہتی ہے، اپریل میں قومی اسمبلی کے الیکشن کا بھی اعلان ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق نے کہا، الیکشن کمیشن نے عدالتی حکم نہ مانا تو توہین عدالت کا کیس بن جائے گا۔ چودھری پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں کہا، عدلیہ سے انصاف کی امید تھی، الیکشن کمیشن کو فیصلے پر عمل درآمد میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن فوری الیکشن شیڈول کا اعلان کرے۔ یہ سب مجھے گرفتار یا نااہل کر کے الیکشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں، مخالفین جانتے ہیں کہ سب مل کر بھی ہار جائیں گے۔ حکومت کی فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک راستہ انتشار کا تھا، مگر ہم نے جیل بھرو تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی وائس آف امریکہ سے گفتگو، کہا جیل جانے کے لیے تیار ہوں، کیا حکومت اس کے نتائج برداشت کر سکے گی؟ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے، اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دیا، اس کے اعلانات کیے ہیں، اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور آئی ایم ایف کے پاس ایک دفعہ آپ جائیں تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو، جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے۔ استعفیٰ دیا ہے تو پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایبٹ آباد میں مریم اورنگزیب کا نیوز کانفرنس میں سوال، کہا حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، کوشش کریں گے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کریں۔ میرا دل کرتا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنے۔ یہ بہت بڑی آواز ہے عوام کی۔ صوبہ ہزارہ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، تو 2/3 میجورٹی دو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ میں آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوں گی اور صوبہ ہزارہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مل کے بنائیں گے۔ مریم نواز کا ہزارہ صوبے سے متعلق بیان سے اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایمل ولی خان نے مریم نواز کے ہزارہ صوبے کے بیان کو پختونخوا کی تقسیم کی کوشش قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایسی باتیں اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، دونوں جماعتوں کے درمیان حلقہ بندیوں سے متعلق اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیوں کے مسائل حل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ رابطہ کمیٹی کی جانب سے 12 فروری کو فوارہ چوک پر دھرنا مؤخر کرنے کا امکان۔ تو 70 ارب کے جو فسکل ویز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے، منی فائنانس آرڈیننس لانا پڑے گا یا بل لانا پڑے گا۔ فائنانس بل obviously میٹر آف ڈیز، ناٹ لمبا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں، اس کو ہم منیمائز کریں۔ مہنگائی میں پسے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا پلان، اسحاق ڈار کا منی بجٹ لانے کا اعلان۔ عوام کی جیبوں سے 170 ارب نکالنے کا پلان تیار۔ بجلی کے ٹیرف میں بھی اضافہ ہوگا، تمام سبسڈیز ختم کریں گے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں، 1 مارچ سے ڈیزل کی قیمت میں مزید 10 روپے پیٹرولیم لیوی لگائی جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف سے لیٹر آف انٹینٹ مل گیا ہے، پیر کو ورچوئل میٹنگ ہوگی۔ اسحاق ڈار نے مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا۔ مہنگائی مار گئی، مجموعی شرح 34% سے بڑھ گئی۔ ایک ہفتے میں 29 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ مرغی، آلو، کیلے، گھی، چاول، دالیں، ماچس، لکڑی، سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ صابن، خشک دودھ، نمک اور انرجی سیور بلب بھی مہنگے۔ عوام کے لیے اب جان بچانا بھی مشکل، مختلف اقسام کی ادویات کی قیمتوں میں 200 سے 300 گنا اضافہ۔ مریض پریشان، ملک میں جاری مہنگائی اور عوامی مشکلات پر آج نیوز کا خصوصی پروگرام۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں عوام دشمن فیصلے، پیراسیٹامول کی ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافے کی منظوری، 500 ملی گرام ٹیبلٹ کی قیمت 267 پیسے، پیراسیٹامول ایکسٹرا کی قیمت 3 روپے 32 پیسے مقرر، بجلی کے فی یونٹ پر 1 روپیہ سرچارج عائد ہوگا۔ اور شام میں زلزلے سے اموات 22,000 سے تجاوز کر گئی، 72,000 سے زائد زخمی، شدید سردی میں ریسکیو آپریشن مسلسل جاری، شام میں ہلاکتوں کی تعداد 3,500 سے تجاوز کر گئی، ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا اپنی عوام کو کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتے، 1 سال کے اندر تباہ ہونے والے شہروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ عالمی بینک کا ترکی کو بحالی کے لیے 1 ارب 78 کروڑ ڈالر دینے کا اعلان۔ چینی وزارت خارجہ کی امریکی ایوان نمائندگان نے غبارے سے متعلق قرارداد کی منظوری کی شدید مذمت، ترجمان معاونین کی پریس کانفرنس، کہا ہم واضح طور پر کہہ چکے ہیں غبارہ موسمیاتی مقاصد کے لیے تھا، چین پر جاسوسی کا الزام امریکی قیاسرائی کی جنگ کا حصہ ہو سکتا ہے۔ معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد لاہور میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں ادیبوں، شاعروں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ امجد اسلام امجد نے 1 ہفتہ قبل اہل خانہ سمیت عمرے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا، 78 برس کی عمر پائی، ادبی خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بہاولپور میں 18ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی، پریپیئرڈ کیٹیگری میں پہلے مرحلے کے مقابلے، فیصل شادی نے 225 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹہ 52 منٹ اور 58 سیکنڈز میں طے کر کے برتری حاصل کی۔ دوسرا مرحلہ اتوار کو ہوگا، سٹاک کیٹیگری کے مقابلے آج ہوں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ، دیر بالا میں ریکارڈ برفباری، رابطہ سڑکیں بند، بارکن میں رابطہ پل برفباری کے باعث گر گیا، لواری ٹنل دونوں اطراف سے بند ہو گیا۔